अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत आपको पता है, पाकिस्तान में इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन जारी है, जिसकी वजह से उसके जो बड़े लीडरशिप है, जिसमें टॉप लेवल की लीडरशिप, असद उमर जैसे जो लीडरशिप है, उन्होंने अपनी पार्टी के ओहदों से इस्तीफ़ा दिया। अभी असद उमर थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जनरल सेक्रेटरीशिप से इस्तीफ़ा देता हूँ, लेकिन मैं पार्टी रुकन रहूँगा। उससे थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खैर बात किया। उसने कहा कि मैं सियासत से ही जो है वो छोड़ रहा हूँ। आमिर कियानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोमिनेंट लीडर थे। जितने भी जो सियासी लीडरशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो क्विट करते हैं, साथ साथ सियासत को भी छोड़ते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तानी जो है वो सियासतदान जो जेलों में जाते हैं, जेलों में क़ैद होने के बाद ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि ये लोग निकलते ही या सियासत छोड़ते हैं या उनको जेलों में कैद किया जाता है या इन लोगों को पार्टी छोड़ने के साथ ही इनको बिल्कुल रिलीफ मिलता है। एक तो ये एंगल है। दूसरा ये है कि लीडरशिप की क्या क्वालिटी होती है, लीडर्स कैसे होते हैं, और जो नौजवान नस्ल है हमारी, ख़ासकर पाकिस्तान की जो यूथ है इस वक्त, वो बड़े परेशान कुन और मायूसी के आलम में है कि लीडरशिप के क्या क्राइटेरिया होते हैं। हमने जो किताबों में पढ़ा, जो हमारी तारीख़ में मिलती है, या जो लीडर्स होते हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया है, वो बड़े इंपॉर्टेंट और बुनियादी तौर पर 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखनी होती है। लीडर वो होता है जो मॉरली और फाइनेंशियली करप्ट नहीं होता है, यानी कि एक सियासतदान, एक जो लीडर होता है, उसका माजी बेदाग होना ज़रूरी होता है। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है। और उस लीडर की जो है वो फाइनेंशियली वो करप्ट नहीं होना चाहिए, उसकी जो है वो माशी तौर पर वो करप्ट ना हो, उसका किरदार ठीक होना चाहिए। उस लीडर के कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, यानी वो जो बातें करता है, वो जो कहता है वो करता भी है, या वो जो नहीं कहता वो नहीं करता। किसी भी लीडर की जो किसी जमात के साथ एफिलिएटेड होता है तो उसके कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। और चौथी और अहम बात, उसका जो पैसे कहाँ से आते हैं, पैसे वो कहाँ से बनाता है, ये तमाम चीज़ें उसकी क्लियर होनी चाहिए, साफ़ व शफाफ होनी चाहिए। जब भी किसी भी जमात के अंदर इस किस्म के लोग होंगे, ऐसी जमातें होंगी जिनके नज़रियात क्लियर होंगे, जिनके नज़रियात जो लीडरशिप है वो, उनका किरदार, सबसे बड़ा मसला जो होता है वो आपका किरदार, आपका माजी बेदाग होना चाहिए। यानी कि आप कोई गुनाह कबीर आपसे सरजद नहीं होना चाहिए, आप ऐसा कोई काम आपने नहीं किया हो जिसकी वजह से आपके ब्लैक मेल किया जा रहा है। कहते हैं ना कि आपकी माजी, आपका जो है ना क्लीन होना चाहिए, हाल और माजी। फाइनेंशियली तौर पर जब आप साउंड फाइनेंशियली गलत, आप करप्शन नहीं करोगे, आप चोरी डकैती नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बड़े लीडरशिप को जो मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो जितनी भी सियासी जमातें हैं मरोजा हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक क्रैक डाउन किया, इससे पहले भी बहुत सारी सियासी जमातों पर इशूज़ आते रहे, लेकिन जिस तरीके से इनको प्रेशराइज करके पार्टियों से निकलते हैं और नौजवान नस्ल को मायूस किया जा रहा है इस वक्त। अगर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को ये लगता है कि जो मरोजा सियासी निज़ाम है इसके अंदर जो लोग लीडर हैं यही असल लीडर हैं, तो ये फिर उनको थोड़ा सा अपने जहन को खोल के ख्याल रखना चाहिए। लीडर जो होते हैं वो होते हैं जो अपने कौल और फ़ेल में तज़ाद होते हैं। लीडर कभी भी मैदान जंग से भागता नहीं है। अगर कोई अपनी जमात मुसीबत में और ऐसे में अगर कोई पार्टी छोड़कर जाता तो वो लीडर नहीं होता। लीडरशिप के लिए बाकायदा ट्रेनिंग का एक प्रोसेस होता है, उसने बाकायदा तौर पर स्टडी की होती है, उसने एक अरसा लगाया होता है। दुनिया की जितनी भी इनकलाबी ममालिक हैं, आप चाइना में देख लें, आप ईरान में देख लें, उनकी तरबियत हुई होती है। रूस की देख लें, चाइना के अंदर एक पार्टी के जो टॉप लेवल तक जाने के लिए आपको 20-20 साल की जदोजहद करनी पड़ती है। 20 साल पार्टी में दोगे तब आप जाओगे, वो भी प्रॉपर तरीके से। पाकिस्तान में इसके बरअक्स ऐसा होता है क्योंकि फाइनेंशियली तौर पर सरमायादार, जागीरदार और किसी और पार्टी से उठ कर आकर किसी और पार्टी की सरबराह भी बन सकते हो। खैर, ये वो मसाइल हैं जो तो होते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो नौजवान इस वक्त मायूस हैं उनके जहनों में ये लगता है कि क्या मुल्क में क्या होगा मुस्तकबिल। नाज़रीन, एक बात तो क्लियर कट है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए या चाहे किसी की आए, इमरान खान साहब की हुकूमत हो और वो 10 साल तक मुसलसल हुकूमत भी दी जाए, तो जो हमारे मसाइल हैं वो कुछ और हैं। हमारे मसाइल किसी सियासी जमात की वजह से नहीं, हमारे मसाइल किसी लीडर की वजह से नहीं, हमारे मसाइल जितने भी हैं वो मौजूदा सिस्टम में हैं।
پاکستان کا جو کرپٹ سسٹم ہے اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے آج تک کسی نے جدوجہد نہیں کی ہے۔ جب تک ہم سیاسی طور پر میچور ہوں گے، ہماری تربیت نہیں ہوگی گراؤنڈ لیول سے، جب آپ کا کارکن سے سٹارٹ ہوتا ہوا لیڈرشپ کی تربیت ہوگی، اس کو سیاسی معاشی مسائل کو سمجھا جائے گا، عدالتی نظام کو، اس کو سول ملٹری بیوروکریسی کے حوالے سے، پاکستان کو سسٹم کو چلانے کے حوالے سے جب کچھ سمجھایا جائے گا، پاکستان کی جو یہ کرپٹ سسٹم ہے، جو برطانوی سامراج کا بنا ہوا ہے تھکا نظام ہے، اس کو جب تک تبدیل کرنے کے لیے کوئی جماعت میدان میں نہیں آتی، اس کو تبدیلی کے لیے اس کے اندر اپنا رول ادا نہیں کرتے، اس وقت تک تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے پارٹی کے اندر جو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نوجوانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو لیڈر ہیں اگر وہ اس قابل نہیں ہیں، وہ آپ کے ان پریشرز کو بیلڈ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لیڈر کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو پریشر برداشت کرتا ہے، جو قوم کو ڈائریکشن دیتا ہے اور قوم کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی پریشر بلڈ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اگر کوئی پریشر برداشت نہیں کرتا اور بھاگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب اس میں لیڈرشپ کی کرائٹیریا ہے ہی نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کو سامنے لے کر آئیں۔ نوجوان جو ہے وہ قومی مسائل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے وہ سیاسی شعور پیدا کریں۔ آنکھیں بند کر کے کسی کو اندھی تقلید کرنے کی بجائے آپ تحقیق کر لیں کہ جو اصل مسائل ہیں، جو مسائل کی جڑ ہیں، مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، جو پاکستان کے مسائل ہیں اس مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا آپ کا رول بن سکتا ہے۔ وہ جو معاشی مسائل ہیں، آپ کے پاس کیپٹلزم کے الٹرنیٹ کیا ہے، اسلام کا معاشی نظام آپ کے پاس کوئی سمجھاتا ہے؟ آپ کا جو یہ برٹش کا عدالتی نظام، اس کے بدلے میں آپ کا اسلامی عدالتی نظام کے اوپر کوئی بات کرتا ہے؟ آپ کا برٹش کا یہ جو سول ملٹری بیوروکریسی جو انسانوں کو انسانی جانوروں کی طرح مارتے ہیں، اس کے الٹرنیٹ میں ایک عادلانہ نظام اسلام کا، اس کے اوپر کہیں بات کی جاتی ہے؟ اس پہ آپ اپنے اندر شعور پیدا کریں۔ آپ تاریخ کو پڑھ لیں، آپ تاریخ کے اندر ان قوموں کے حوالے سے اسٹڈی کر لیں جو قوموں نے ملکوں کے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے انقلاب کو پڑھ لیں، آپ ہمارے اپنے پڑوس کے ایران کے انقلاب کو، ریولیوشن کو پڑھ لیں، کس طرح جدوجہد کیا۔ آپ چائنا کو پڑھ لیں، آپ روس کو پڑھ لیں، آپ کیوبا کو پڑھ لیں۔ آپ جب تک شعور اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، سیاسی شعور جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گی، آپ اپنے اندر سیاسی شعور نہیں لے کر آؤ گے، تو آپ مایوس رہو گے۔ اس وقت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لیڈرشپ کی ناپید ہے۔ جب آپ اپنے اندر سے لیڈرشپ لے کر آؤ گے، ان لیڈر کو تربیت دی جائے گی، ان کو سیاسی تربیت دی جائے گی، ایسے تربیت کی وہ معاشی نظام، وہ عدالتی نظام، وہ سول ملٹری بیوروکریسی، وہ پارلیمان کے اندر قانون سازی، وہ عدل و انصاف کا نظام بنانے والے تربیت یافتہ لوگ جب آئیں گے تو ان کے اوپر وہ تبدیلی جب لے کر آئیں گے تو ملک میں تبدیلی آئے گی۔ بغیر تربیت یافتہ لوگوں کی جب جماعتیں بنیں گی، وہ جماعتیں ٹوٹیں گی بھی، وہ بنیں گی بھی، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی جماعتوں سے ٹوٹنے سے صرف نوجوانوں کے اندر مایوسی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن نوجوانوں کو اس مایوسی سے نکلنا چاہیے، اور اس مایوسی کے الٹرنیٹ میں آپ اپنے اندر شعور پیدا کر لیں۔ آپ سمجھیں کہ سسٹم کے اندر یہ کون سا ایسی طاقت ہے جو ان تمام مسائل کے اوپر ذمہ دار ہے، وہ ہے سسٹم۔ آپ جب تک سسٹم کی تبدیلی کے حوالے سے اپنے اندر ایک تربیت نہیں حاصل کریں گے، شعور نہیں پیدا کرو گے، آپ سسٹم کو تبدیل کرنے کے اپنے اندر جستجو نہیں پیدا کرو گے، تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے تب حل ہوں گے جب یہ برطانوی سامراج کا بنا ہوا سیاسی نظام، عدالتی نظام، سول بیوروکریسی کا نظام، جوڈیشری کا نظام، اور اس سارے نظام کو جب آپ تبدیل کرنے کے لیے اس کے الٹرنیٹ میں آپ تربیت یافتہ لوگوں کا جماعت گروپ بناتے ہو، پھر اس کے الٹرنیٹ میں ایک نظام لے کر آتے ہو، تو ملک میں تبدیلی بھی آئے گی اور قوم کے اندر بھی بہتری آئے گی۔ ناظرین، جب تک ہم سیاسی شعور پیدا نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ چند سرمایہ دار اور جاگیردار جو 47 سے آج تک 100-150 کے ٹولے کی شکل میں ایک جماعت میں آتے ہیں، دوسرے میں جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم شعور پیدا نہیں کریں گے، یہ چند سرمایہ دار ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ ان سرمایہ داروں اور جاگیرداروں سے نکلنے کا واحد اور ایک ہی حل ہے، وہ ہے کہ اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کر لو۔ آپ اپنے ملک کا معاشی نظام، آپ اسلام کا معاشی نظام اسٹڈی کر لیں، آپ اسلام کا عدالتی نظام اسٹڈی کر لیں، آپ کا اسلام کا سول ملٹری بیوروکریسی سسٹم کو پڑھ لیں، آپ اسلام کا پارلیمانی نظام کو پڑھ لیں۔ جب تک ہم اسلام کو ایز اے اسلام معاشی نظام کے تو اسلام کو ایز اے نظام نہیں پڑھیں گے، ہم اس کیپٹلزم کے اندر بیٹھ کر اس کو اسلامی نظام سمجھیں گے، تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس نظام کی طرف چلے جائیں جس نظام نے پوری دنیا کے اوپر 1000 سال تک حکم
حکومت کی، جن لوگوں نے پوری دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں لے کر آئی، ہم اس نظام کو کیوں نہیں اسٹڈی کرتے ہیں؟ جس نظام نے دنیا کو اندھیرے سے روشنیوں میں لے کر آیا، جس نظام نے ہندوستان کے اندر 27% جی ڈی پی دیا، جس نظام نے پوری اس انسانیت کے اندر ایک بہتری کا فلاح و بہبود کا نظام لے کر آیا، ہم اس نظام کی طرف کیوں نہیں اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہم کیوں کیپٹلزم کو، اس سودی نظام کو، ایک دہشت گردی والے نظام کو، جس کے اندر انسان کو انسان نہیں بھیڑ بکریوں کی طرح روندا جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا لے کر آتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں قرآن کو پڑھتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں قرآن میں اسلام کا جو معاشی نظام کے حوالے سے ڈسکس ہے ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اسلام کے عدالتی نظام، سیاسی نظام، عدل و انصاف کا ایک پورا بڑا سٹرکچر اسلام نے ہمیں دیا، ہم اس پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے اندر یہ کیپٹلزم اور ان کیپٹلسٹوں کی جو سوچ سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے پیچھے فالو کر کے اپنے اندر بھی مایوسی پیدا کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو بھی مایوس کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ناظرین، جب تک ہم مسائل کا حل ایز نظام لے کر نہیں چلیں گے، ہم نظام کے اندر بہتری کے حوالے سے اپنا رول نہیں ادا کریں گے، تو آج یہ لوگ ہوں گے، کل کو کوئی اور آئے گا، اس کے بعد کسی کو پارٹی بنائی جائے گی، پھر اس کو توڑ دیا جائے گا، یہ تبدیلیاں آتی رہیں گے۔ لیکن ملک میں، پاکستان میں اس وقت 35 ملین سے زیادہ نوجوان جو بے روزگار ہیں، ان نوجوانوں کا کوئی معاشی مسائل حل نہیں ہوگا۔ جو فائنینشلی طور پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ڈالر 303 کا ہے، یہ تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے اندر شعور پیدا کر لو۔ جب نظام بدلو گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ کوئی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا کر لاؤ اور اس گلا سڑا گٹھیا نظام میں بٹھاؤ گے تو وہ تبدیلی نہیں لے کر آ سکتا۔ ناظرین، نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔